حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو یہاں سویڈن میں کئی سالوں سے مقیم ہیں، ہماری واقفیت یہاں سویڈش لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کے پاس پالتو کتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو اب جب اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے یا انوائٹ کیا جاتا ہے تو وہ اپنے کتے بھی ساتھ لے آتے ہیں، جس سے ہم لوگ گھبراتے ہیں اور ناپاک سمجھتے ہیں، مگر اس سے تعلقات پہ برا اثر پڑتا ہے۔ حضور اس معاملے میں ہم اس بات میں ہم کافی جاننا چاہتے ہیں۔ ایک ہی علاج ہے کہ کتوں سے بھی تعلقات بڑھائیں، کیونکہ یہ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں ٹھیک ہے، کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، بلکہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ جی کتے کا پاک اور ناپاک ہونا بھی، یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سنا ہے، بعض کتے ناپاک ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے ان کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ جہاں لوگ بھی ناپاک ہوں وہاں کتے اور بھی زیادہ ناپاک ہوتے ہیں۔ جی آواز شاید نہیں آ رہی ہے اب؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، سوال نمبر 2 ہے۔ ایک منٹ ہے تو میں پہلے تو پورا کر لوں۔ ایک منٹ ٹھہرنا ہوگی۔ اچھا جی، کتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ کتے بے مقصد پالنا، جی، اور ایسے علاقوں میں جہاں عام طور پر کتوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا اور وہ گندگی کرتے پھرتے ہیں ہر جگہ، انٹرینڈ کتے، وہ ایک نیوسنس ہے، وہ ناپاک کر دیتے ہیں ہر جگہ کو، جہاں مرضی چاہیں بیٹھ جائیں، جہاں چاہیں موتیں، جہاں چاہیں جو مرضی کریں۔ تو ایسے کتوں کا گھر میں گھسنا ایسی حالت ہے کہ پھر فرشتے وہاں نہیں آئیں گے۔ فرشتوں سے مراد یہ ہے کہ نیک لوگ، اور فرشتوں سے مراد دوسرے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو عبادت وغیرہ کے موقع پر آتے ہیں، جہاں کتوں کی بجائے بچے بھی اسی طرح رکھے جائیں جن گھروں میں کہ جگہ جگہ موت ہو، بدبوئیں اٹھیں، فرشتے وہاں بھی نہیں آئیں گے۔ وہ صرف کتوں کے پیشاب سے الرجک نہیں ہوتے، وہ ہر گندگی سے الرجک ہوتے ہیں۔ تو مضمون کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتوں کے متعلق بتایا ہے وہ ان معنوں میں بتایا ہے، جبکہ قرآن کریم نے بعض کتوں کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسا وفادار جانور ہے کہ جو ہر وقت ان کی غار کے منہ پر حفاظت کے طور پر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ عیسائی قوموں میں جو کتے سے محبت ہے یہ یوں اتفاقاً پیدا نہیں ہوئی، یہ نسل بعد نسل پرانے تاریخی واقعات کے نتیجے میں ان کے خون میں جذب ہو گئی ہے۔ کتے نے ان سے وفا کی اور لمبا عرصہ کتا ان کے کام آیا ہے۔ اب یہ قومیں اس کتے سے وفا کر رہی ہیں اور وہ کتا اب بھی ان کے کام آتا ہے۔ یہ ایک بامقصد ہے چیز۔ شکار کے لیے قرآن کریم نے کتے کی اجازت دی ہے، اگر ناپاک ہوتا تو کتے کا منہ مارا ہوا شکار آپ کو کھانے کی اجازت کیوں دیتا قرآن کریم؟ ہر شکاری جانور خواہ وہ باز ہو یا کتا ہو جسے سدھایا گیا ہو، جس کے چلنے سے پہلے اس پر بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، اس کا پکڑا ہوا جانور خواہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر بھی جائے، قرآن کریم کے مطابق جائز ہے، اس لیے کہ وہ زخم ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتا چھوڑا ہے تو وہ اس کا پکڑا ہوا شکار باز چھوڑا ہے، اس کا پکڑا ہوا جانور آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ تو اب بتائیں اگر وہ ناپاک ان معنوں میں ہے جن میں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، تو اس ناپاک کے اوپر اول تو بسم اللہ کیسے کام کرے گی؟ اور پھر جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو جس جانور کو وہ کھائے گا منہ مارے گا، جبکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ درندوں کی کھائی ہوئی چھوڑی ہوئی چیزوں کو کھانا حرام ہے، وہاں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سلیقے اور ترتیب کے ساتھ ایک جانور کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے کام کے لیے، اس سے استفادہ منع نہیں ہے۔ تو بے مقصد کتے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ کتے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اور
जहाँ कुत्ते हों वो अव्वल तो उनको बांधा ही बाहर जाता है, उनको पता ही नहीं घर अंदर क्या है। इसलिए भी कुत्ते सिर्फ वही अमीर रखते हैं जो बाहर कुत्तों के लिए जगह बनाते हैं। लेकिन इस तरह कुत्तों को सिखाया जाए कि वो घर में अंदर फिरें, कोई गंदगी न करें, पेशाब करना हो तो बाहर निकलें। यहाँ इनके जो कुत्ते हैं उनका हाल ये है कि वो अगर उनको हाजत हो तो वो भौंकते क्या रहते हैं, हरगिज़ जगह को गंदा नहीं करते। यहाँ तक हमारे उठे, दरवाज़ा खोले, वो बाहर जाएं, अपनी जगह पर जाके वो हाजत करते हैं अपनी पूरी, फिर वो वापस आते हैं। तो कई बातें कुत्तों की अच्छी भी हैं, उनको याद रखना चाहिए। अब इंसान है, वो पेशाब करते वक्त बेहतियाती करते हैं, उन पर छींटे पड़ जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक सख्ती से तंबीह फरमाई है। लेकिन कुत्तों को देखें, वो दीवार के साथ या दरख्त के साथ इस वजह से पेशाब करता है कि उसके छींटा उस पर ना पड़े। और सफाई है, चुनांचे जब भी वो किसी जगह फुजला फेंकता है तो पंजे मार के उसको दफनाने की कोशिश करता है, उसको ढांपता है। मगर आप कहीं पाकिस्तान में फिर के देखें ना, पिंडी भट्टियाँ गिर्द गिर्द वहाँ सूखे की, जहाँ एक जगह चाय हो रही है, खाना तकसीम हो रहा है, उससे ज़रा सा हट के देखें तो सारे बॉर्डर डट्टी और गंद से भरे होते हैं। इतना गंद कि वो पाँव रखने के बीच में जगह नहीं मिलती। अब कौमों का हाल है, जिस कौम की गंदगी का ये आलम हो उसके कुत्तों का भी वैसा ही होता है। वो खारिश के मारे हुए बेचारे वहाँ फिरते रहते हैं और नहायत ही खौफनाक नज़ारे हैं। इसलिए गंदगी असल चीज़ है जिससे बचना चाहिए, ये समझते नहीं लोग, और कुत्तों को पत्थर मारी जाते हैं कि खबरदार जो हमारे करीब आए। इनकी कुत्तों से मोहब्बत माना खेज है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये कुत्तों को सभी साफ रखते हों। बाज़ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कुत्तों को तरबियत भी पूरी नहीं देते, उनके बिस्तरों में भी लेटता है और जगह जगह गंद भी करता फिरता है, सारा घर बदबू से भरा हुआ होता है। तो मेरे मकसद बयान का ये मकसद नहीं कि इनके यहाँ हर जगह हर कुत्ता साफ रखा जाता है, मगर बाज़ तो ऐसे साफ रखे जाते हैं, चमकाए जाते हैं, रोज़ाना उनको पॉलिश किया जाता है कि उनके अंदर कोई भी गंदगी या बदबू का पहलू दिखाई नहीं देता। तो ऐसे लोग अगर आपके यहाँ कुत्ते ले आते हैं तो अपनी जान नमाजें जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं वो समेट लें और अपना कमरा बंद कर लें जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं। उनको समझा दें कि ये बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ हम इबादत करते हैं, उनकी सफाई ज़रूरी है। चर्च में भी कुत्ता लेके नहीं जाते, ये वो समझ जाएंगे फ़ौरन कि हाँ ये ठीक बात है। तो उनके कुत्ते को अगर वो शराफत से फिरते हैं तो फिरने दें, अगर डर लगता है तो और बात है। डर तो आपका मेरी नसीहत से दूर नहीं हो सकता। और अगला सवाल क्या है आपका? आपने करना था एक और भी शायद सवाल, यही अगला सवाल